الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا متفق عليه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ محترم بزرگوں اور دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب سے دنیا بنائی ہے اس وقت سے اللہ کا ایک ہی طریقہ رہا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ ہرگز اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے، اللہ کے طریقے اور قانون کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قیامت تک ایک اللہ نے قانون بنایا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مختلف انبیاء آئے اور ان پر صحیفے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں، لیکن اللہ نے ایک ہی مذہب کو رکھا اور وہ ہے مذہب اسلام۔ بنیاد ایک ہی تھی، توحید، طریقہ کار بدلتا رہا اور آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آخری کتاب نازل ہوئی تو اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کے دین کو، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے واسطے بطور مذہب کے اسلام کو پسند کیا ہے۔
اور اس کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں مذہب اسلام ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو مذہب اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب کو تلاش کرے گا، کسی اور مذہب کے اندر تاکہ جھانکی کرے گا، کسی اور مذہب کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا اور اس کی ثقافت اور اس کی تہذیب کو اپنائے گا، ان کے طریقوں کو اپنائے گا، اس کی طرف سے اس عمل کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص جو غیروں کے طریقوں کو اپنائے گا اسلام کو چھوڑ کر، وہ آخرت میں ٹوٹا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ایک ہی طریقہ رہا، اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ 3 قسم کے افراد اس دھرتی پہ رکھے۔ ایک تو خالص مؤمن مسلم ہیں، ایمان والے ہیں، اہل اسلام ہیں، جو قرآن اور سنت کے علم بردار ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں ساری امت کو، حتیٰ کہ کفار کو بھی اسی امن کی دعوت دیتے ہیں، اس امن کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ایک ہے خالص کافر، جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، باقی سب غلط ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، باقی سب جہنمی ہیں اگر ہماری پیروی نہ کریں، ہمارے پیرو نہ بنے، یہودی نہ بنے، نصرانی نہ بنے، تو یہ سارے کے سارے جہنمی، ہم جنتی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے کہا بل ملت ابراہیم حنیفہ، غلط کہتے ہو، اصل تو ملت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اسلام ہے، یہ اصل ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیمی سے، اسلام سے جو منہ موڑے گا وہ بڑا بے وقوف ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کون ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو بے وقوف گردانے، بے وقوف سمجھتا ہے، وہ شخص بے وقوف ہے۔ چنانچہ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے ایک موقع پر یہودیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو جائے، اور نصرانی کہتے ہیں جب تک کہ وہ نصرانی عیسائی نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ ان کا اٹکل ہے، ان کے خیال ہیں اور ان کی خام خیالی ہے، جس کو فارسی کے مقولے میں کہتے ہیں کہ این خیال است و محال است و جنو، یہ خیال ہے، محال ہے، امکانی نہیں ہے اس بات کا کہ یہودی نصرانی اور جنت میں چلا جائے، یہ خیال ہے، اور یہ بے وقوفانہ اور جاہلانہ مجنونانہ خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ان سے آپ کہہ دیجئے کوئی دلیل تو لے آؤ کہ تم جنت کے ٹھیکیدار ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، لے آؤ ذرا دلیل کوئی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ نے کہا اصل تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے آگے جھک گیا، اللہ کے آگے سر تسلیم خم ہو گیا، وَهُوَ مُحْسِن، وہ فرما بردار ہے، جو دین اسلام کا پیروکار ہے وہ فرما بردار ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے جو اسلام کا پیروکار بنے اور اللہ اس کے رسول سے اپنے دامن کو وابستہ رکھے، یہی وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ نے اجر عظیم رکھا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ان پر غالب آئے گا، نہ طاری ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اصل دین اسلام ہے۔ چنانچہ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، یہودی ہو، نصرانی ہو، یا کوئی بھی کفر کی قسم ہو، یہ اللہ نے ایک الگ قسم رکھی ہے، اور ایک قسم ہے منافقین کی، جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، بظاہر
عبداللہ، عبدالسلام، عبدالغفار اور جنید نام رکھتے ہیں، لیکن دل کے اندر ان کے نفاق ہے، اسلام سے نفرت ہے، کفر کی محبت ہے، ان کے طور طریقوں کو اپنا کر خوش ہوتے ہیں، ان کی طرح ننگ دھڑنگ رہنے کو پسند کرتے ہیں، ان کا برہنہ لباس اپنی عورتوں کو پہنا کر خوش ہوتے ہیں، اور ان کی ثقافت کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے لباس کو ثواب اور اجر عظیم کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دنیا میں کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ منافقین کی قسم ہے۔ چنانچہ اس قسم کی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں مثال دے کر وضاحت کی، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافقین وہ ہیں کہ جو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دراصل وہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، سستی سے ارادہ کرتے ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، دین پر بہت تھوڑا عمل کرتے ہیں، بہت تھوڑا عمل کرتے ہیں، اور مذبذبین بین ذلک، وہ دین اور کفر کے درمیان تذبذب کا شکار ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جو اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن دراصل اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، اہل اسلام کی اداؤں کو ناپسند کرتے ہیں، اسلام کے طریقوں سے روگردانی کرتے ہیں، کفر کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے طریقوں کو اپنا کر خوش ہوتے ہیں، ان کے نظام اور قانون کو رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہی کی چمچہ گیری میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ جہنم کے سب سے گھٹیا درجے میں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک دھماکے کی آواز آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا صحابہ نے کہ اے اللہ کے رسول یہ کیسی آواز ہے؟ جبریل امین نے وحی کر کے بتلایا کہ یہ آج سے 70 سال قبل اللہ نے ایک پتھر پھینکا تھا، ایک بڑا پتھر جہنم میں، آج وہ اس کی تہ میں جا کے پہنچا ہے۔ تو سوچئے کہ پل صراط جہنم کے اوپر قائم ہے، وہ ادق من الشعر واحد من السیف، جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس سے کٹ کٹ کے یہ منافقین جہنم کی تہ میں جا کے گریں گے، اور یہ کفار جہنم میں جا کے گریں گے، لیکن منافقین کا انجام کفار سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے جو لوگ نفاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس اسلام کی دھرتی پر رہتے ہوئے اور اہل ایمان کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے، کفار کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے صاف اعلان کر دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرنے نہ لگ جاؤ۔ ہمارے استاد حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نے ایک موقع پر بڑی عجیب بات فرمائی، نکتہ بیان کیا۔ وہ نکتہ یہ بیان کیا کہ یہود و نصارہ سے رضامندی کا اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرو گے تو صرف راضی ہوں گے، تمہیں اپنا نہیں بنائیں گے، یہودی نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ جو شدت پسند یہودی ہیں، ساری شدت پسند ہیں، مسلمان شدت پسند نہیں ہوتا، ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتا، یہودی ایکسٹریمسٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پیدائشی یہودی ہے وہی یہودی ہے، ہاں جو یہودی بنے گا ہم اس سے راضی ہو جائیں گے جیسے کتے سے راضی ہوا جاتا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے پھر ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، یہ آپس میں دوست ہیں، آپس میں بھائی ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے ایمان والوں کے علاوہ کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے
آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب دیکھو کہ تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، دو گروہ بن گئے ہیں، تو ان کے درمیان تم اصلاح کا کردار ادا کرو، صلح صفائی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے میں نے چند احادیث پڑھی۔ پہلی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے بھائی ہے، بنیاد کی مانند ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، عمارت کی مانند ہے ایمان والے آپس میں۔ مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے۔ یشد بعضہ بعضا، ایمان والا جب ایمان والے سے ملتا ہے تو ایک دوسرے کو تقویت بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ گویا اس حدیث کے اندر بھی اور آئندہ جو احادیث آ رہی ہیں اس کے اندر بھی اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے، تم مل کر رہو گے تو مضبوط رہو گے، تم مل کر رہو گے تو طاقتور رہو گے، تم مل کر رہو گے اور آپس میں ہر اعتبار سے متحد اور متفق رہو گے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ ولا تفرقوا پر عمل کرو گے کہ تفرقہ بازی، فرقہ واریت پیدا نہیں کرو گے، اپنے اندر ٹولیاں پیدا نہیں کرو گے، جماعتیں نہیں پیدا کرو گے، ایک امیر کے تحت رہو گے، تو ایسی صورت کے اندر تم مضبوط رہو گے، طاقتور رہو گے۔ دوسری حدیث نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، ایمان والوں کی آپس میں محبت میں، آپس میں رحم دلی میں، آپس میں نرمی اور نرم مزاجی کے اندر اور مہربانی میں ایک جسم کی مانند ہے۔ مثال ایک جسم ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جب انسان کا ایک عضو، مومن کا ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی پھانس چبھ جاتی ہے یا بخار ہو جاتا ہے، تو ساری رات تڑپ تڑپ کے گزرتی ہے اور ساری رات جاگ کر گزارتا ہے، چلاتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، ہائے ہائے، اور اگر لڑکا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے تو اماں اماں کہہ کے پکارتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ اللہ، اف اللہ، بہت تکلیف ہے۔ تو اس طریقے سے تڑپ تڑپ کے گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان والے ہیں کہ اگر ایران کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر کسی مومنہ کی، مسلمہ کی اور مسلمان بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہے تو اس کو یہاں تکلیف ہو رہی ہے اور وہ یہاں دعائیں کر رہا ہے، اس کی مدد کے لیے حربے استعمال کر رہا ہے، اس کی مدد کے لیے طریقے استعمال کر رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی بہن کو افغانستان میں تکلیف ہو رہی ہے، فلسطین میں تکلیف ہو رہی ہے، عراق میں اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے، کشمیر میں اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ہندوستان اور ترکمانستان اور روس کی آزاد ریاستوں میں تکلیف پہنچ رہی ہے، تو وہ تکلیف یہاں محسوس کر رہا ہے۔ گویا اللہ کے رسول یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم اس تکلیف کو محسوس کرو، اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر دل میں یہ صفت پیدا نہیں ہو رہی ماحول کی وجہ سے، تو تم زبردستی ایسے اپنا ماحول بناؤ، ایسی شکل بناؤ، ایسی صورت پیدا کرو کہ تم لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ تمہیں اس بات کا رنج ہے، غم ہے کہ میرے مسلمان بھائی کو فلاں مقام پہ کیوں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، میری مسلمان زمین کے اوپر، میرے مسلمانوں کی زمین کے اوپر کفار نے کیوں قبضہ جما لیا ہے، کیوں وہاں پر ظلم و بربریت کر رہے ہیں، کیوں وہاں آتش و آہن کی برسات کر رہے ہیں، اس کا غم ہو، اس کی فکر ہو۔ تیسری حدیث بھی متفق علیہ ہے، حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کا اس حدیث پہ اتفاق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلم، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ ظالموں کے حوالے کرتا ہے، یعنی خود بھی اس پر کسی طریقے سے ظلم نہیں کرتا، نہ اس کے مال کو غصب کرتا ہے، نہ اس کی جان کو تلف کرتا ہے، نہ اس کے کسی حق کی حق تلفی کرتا ہے۔ یہ ہے ظلم نہ کرنا۔ اور ولا یسلم، نہ غیروں کے حوالے کرتا ہے، نہ غیروں کے حال پر بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، بلکہ وہ فوراً اس کی مدد کو پہنچتا ہے، اور جس طرح ہو سکتا ہے اس کی وہ مدد کرتا ہے، مال سے مدد کرتا ہے، جان سے مدد کرتا ہے، اور جس چیز کی اس وقت اس موقع پر اس محل پر ضرورت ہوتی ہے وہ مدد کرتا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا حاجت روا بن جاتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، جو کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو اور مشقت کو دور کرتا ہے، فرج اللہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی قیامت کی مشقتوں میں سے کسی مشقت کو، بڑی مشقت کو دور کرے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اور کسی مسلمان کے عیب کو لوگوں کے سامنے نہیں کھولتا، پردہ پوشی کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان احادیث کے اندر ایک مومن کو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حق بتلائے گئے، یہ تو عام مسلمانوں کی ذمہ داری بتلائی گئی، اور حکومت وقت کی ذمہ داری بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں روایت کی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جس شخص کے قوت کا، جس شخص کے کھانے پینے کا اور غلے کا مالک ہو اور وہ اس غلے کو اس سے روک دے۔ تو جب آج مسلمان حکومت نے مسلمان کے غم کو نہیں سمجھا تو اس نے یہی کیا جو اس حدیث کے اندر موجود ہے، اس نے سوات والوں سے، بنیر والوں سے اور دیگر مسلمانوں کی ریاستوں میں اور گھر کے اندر رہنے والوں کے قوت کو ظلم اور بربریت سے روک دیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر جو حاکم وقت ہے وہ گناہگار ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے، اسے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے کہ میں نے یہ جو ظلم کیا ہے اور جو میں نے بربریت کی ہے، اپنی حکومت میں رہتے ہوئے غیروں کو مسلط کیا ہے اور خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، گھر سے در بدر کیا ہے اور بے گھر کیا ہے، گناہ میں ملوث ہوا ہے۔ ایسی حکومت کا ہر فرد گناہگار ہے کہ جو کسی کے قوت کا، کسی کی غذا اور غلے کا مالک ہو اور اس غلے کو روک دے۔ ایک تو روکنا ہوتا ہے کہ غلہ موجود ہے اور ان کو لینے نہیں دیا جا رہا، اور ایک یہ ہے کہ ان کو در بدر کر دیا جائے، ان کے مال و دولت سے دور کر دیا جائے، تو بھی تو وہ محتاج ہو گئے۔ اس طریقے سے بھی تو ان کے غلے کو محبوس کر دیا گیا اور روک دیا گیا۔ مسلمانوں پر غم اتر رہا ہے، مسلمانوں پر تکالیف اور آتش و آہن کی برسات ہو رہی ہے، اور 22 افراد پوری دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں کرکٹ کے میدان میں۔ مجھے بتلائیے اس کرکٹ سے کس مسلمان کو فائدہ پہنچا؟ اس کرکٹ سے پاکستان کے کتنے قرضے معاف ہو گئے؟ اس کرکٹ سے پاکستان
سود کے عذاب سے کتنا پاک ہو گیا، سود کی غلاظت سے کتنا پاک ہو گیا۔ اس ورلڈ کپ کے جیتنے سے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا تھا وہ کہاں رک گیا؟ یہاں مسلمانوں پر تکالیف ہو رہی ہیں، اور قوم کو اور میڈیا کو کہا گیا اس کو خوب دکھاؤ تاکہ مسلمانوں کے اندر جو اس وقت غم اور درد مسلمانوں کا آ گیا ہے اس کو نوچ کے نکال دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم 2 وقت کی نماز، کتنے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، اللہ معاف کرے، اور اچھے لوگ اسکرین کے سامنے، پورے شہر کے اندر اسکرینیں لگا دی گئیں، اور گھروں کے اندر ٹی وی بڑے بڑے کھول دیے گئے، اور جناب سارے کے سارے مغرب سے لے کر رات 12 ساڑھے 12 1 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں اور نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ جو بہت بڑا ثواب کا کام ہو رہا ہے کہ یہ فتح ہو گئی تو کشمیر فتح ہو جائے گا، یہ فتح ہو گئی تو عراق سے امریکی نکل جائیں گے، یہ فتح ہو گیا تو پھر اس صورت کے اندر افغانستان سے نیٹو کی فوج نکل کے بھاگ جائے گی۔ بہت بڑا عمل ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے ساری قوم کے ذمے ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے۔ اول اس نے مکمل طور سے متاثرین کی مدد نہیں کی اور ان کے غم کو اپنا غم نہیں سمجھا، جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث میں دے رہے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ لیکن افسوس کہ ساری قوم اس کے اندر لگی رہی، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جو چیز گناہ ہوتی ہے یاد رکھیے اس کا نتیجہ نقصان ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں خلفشار، انتشار اور بے بسی اور اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے فائرنگ میں، 7 سے 8 افراد جو اخبار نے بتلایا، کمی بتلاتا ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے افراد، 20 افراد شہید ہو گئے، اور کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا بغض نکالا، جماعتی تعصب، لسانی تعصب کو اس موقع پر لسانی تعصب سے فائدہ اٹھایا، لسانی تعصب کا فائدہ اٹھایا، ایک جماعت کی دوسری جماعت کے افراد کو مارا، قتل کیا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ ایک عمل جس عمل کی وجہ سے اتنے گناہ ہوئے، اور پھر اسراف، فضول خرچی، لاکھوں روپے کے پورے ملک میں پٹاخے پھوڑ دیے گئے، لاکھوں روپے کی گولیوں کی برسات ہو گئی۔ کیا یہ گولیاں مسلمانوں کے دفاع کے لیے نہیں ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ گولیاں مسلمانوں کے دفاع کے لیے لے کر پہنچ جاتے ہیں اور کہتے، للکارتے، ہماری حکومت للکارتی تھی اور کہتی کہ تم سامنے نہ آنا، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم گھر کے لوگ ہیں، ہمیں قرآن نے حکم دیا کہ جب جھگڑا ہو آپس میں تو آپس میں ہی اصلاح کرو، تو ہم اصلاح کرنے کے لیے موجود ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے ملک میں آ کے تم برسات کرو آتش و آہن کی اور مسلمانوں کو دربدر کرو۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے جس پر ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں اور حکومتی اعزازات، بینکوں کے اعزازات سے ان کو مالا مال کیا جا رہا ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں۔ یہ ضرور ہے پاکستان کی کامیابی ہر شعبے میں مطلوب ہے، ہر شعبے میں ضروری ہے، لیکن جو کھیل اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، جو کھیل اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو کھیل فرائض اور واجبات سے غافل کر دے، علماء سے جا کے پوچھئے، ایسے کھیل ناجائز و حرام ہیں۔ تو یہ وہ کھیل ہوا کہ جس کھیل نے ساری قوم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، ساری دنیا کے
بے وقوف مسلمانوں کو کھیل سے غافل کر دیا اور یہودیوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا، اور یہی فائدہ اٹھایا کہ سارے مسلمان جو متاثرین کی مدد کا نعرہ لگا رہے تھے وہ سارے چپ ساتھ بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان والوں سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے درد کو اپنا درد، ان کے غم کو اپنا غم، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے پر جس طرح ہم نے اسراف اور فضول خرچی ہماری قوم نے ایک عارضی خوشی پر، ایک گناہ والی خوشی پر اسراف کا گناہ کیا، اس سے بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔